بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ ایک شہزادی اور ایک وزیر کی لڑکی روز استاد کے پاس سبق پڑھنے آیا کرتی تھی۔ وزیر زادی استاد کو سلام کر کے چاندی کا ٹکا پیش کرتی اور شہزادی سونے کا، مگر استاد وزیر زادی کو ہمیشہ شاباش دیا کرتا تھا اور شہزادی کو سدا بدبخت کہتا۔ شہزادی اس ملامت کے فکر میں ہمیشہ غمگین اور رنجیدہ رہا کرتی۔ ایک دن اس کی ماں نے پوچھا کہ بچی، کیا بات ہے کہ تو ہمیشہ اداس اور غمگین رہتی ہے؟ پہلے تو شہزادی نے چھپانا چاہا، مگر جب ماں نے پوچھنے پر بہت زور دیا تو اس نے استاد والا سارا حال کہہ سنایا۔ اس کی ماں کو بہت رنج ہوا اور اس نے شہزادی کے استاد کو بلا کر اس بات کی کیفیت پوچھی۔ استاد نے جواب دیا کہ مجھے کسی طرح معلوم ہوا ہے کہ اس لڑکی پر بہت بھاری بوجھ آنے والا ہے اور یہ بہت مدت تک آپ سے جدا ہو جائے گی۔ جب اس کے ماں باپ نے یہ بات سنی تو وہ بھی بہت فکر مند ہوئے، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ ناچار سفر کے ارادے سے شہزادی کو لے کر وہ کسی ملک کو چل نکلے۔ جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ ان کو بڑے زور کی پیاس لگی۔ ادھر ادھر پھرے تو ان کو جنگل میں دور ایک عالیشان محل نظر آیا۔ وہ اس کی طرف گئے اور اندر داخل ہو کر سب نے پانی پیا اور باہر نکلا، لیکن جب شہزادی پانی پی کر واپس ہٹی اور پھاٹک سے نکلنے لگی تو وہ پھاٹک کے لوہے کے کواڑ خود بخود بند ہو گئے۔ اس کے ماں باپ نے بتھیری کوشش کی کہ کسی طرح ان دروازوں کو توڑ کر شہزادی کو باہر نکال، مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ ناچار یہ کئی دن کے بعد مایوس ہو کر اور لڑکی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لڑکی پہلے تو بہت روتی چلاتی رہی، مگر بعد میں صبر کر کے بیٹھ گئی۔ بیٹھی بیٹھی جب تھک گئی تو اندر گئی۔ اندر جا کر کیا دیکھتی ہے کہ ایک بڑا لمبا چوڑا باغ ہے، ہر قسم کے پھولوں اور پھلوں سے آراستہ ہے، اور اس کے بیچوں بیچ ایک بارہ دری ہے، نہایت ہی پرتکلف اور دلکش، گویا ایک عجائب خانہ بنا ہے کہ دنیا کی ہر طرح کی چیزوں سے سجا ہے۔ ایک طرف اس میں سیج بچھی ہوئی ہے اور ایک خوبصورت آدمی دو شالہ تانے بے ہوش پڑا ہے۔ جھک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ سارے بدن میں سوئیاں ہی سوئیاں چبھ رہی ہیں۔ یہ دیکھتے ہی شہزادی سوئیاں نکالنے لگی۔ جب آدھے بدن کی سوئیاں نکال ڈالی تو ایک شخص نے باہر سے آواز دی کہ بردہ ہے، بردہ بکاؤ۔ شہزادی باہر گئی اور اسے خرید لیا اور سوچا کہ ایک سے بھلے دو ہیں، آخر کچھ تو غم غلط ہوگا۔ پھر اپنے کام پر آ لگی اور لونڈی سے سارا پچھلا حال بیان کرنا شروع کیا۔ اس طرح اپنے غم کو بہلاتی رہی۔ جب سوئیاں نکالتے نکالتے تھک گئی اور صرف دو آنکھوں کی سوئیاں باقی رہ گئی، تب باندی سے گرم پانی کروایا اور آپ نہانے جا بیٹھے اور اس سے کہا جا تو کپڑے نکال۔ باندی نے یہ موقع غنیمت جانا اور باقی وہ سوئیاں جھٹ پٹ نکال ڈال۔ ان دو سوئیوں کا نکالنا تھا تو وہ سوداگر بچہ جو سیج پر بے ہوش پڑا تھا الا اللہ کہہ کر اٹھ بیٹھا، اور یہ باندی جلدی سے زرین کپڑے پہن کر سوداگر بچے کے پاس آ بیٹھی۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو باندی کو پاس بیٹھے دیکھ وہ اس کی محبت، دل سوزی اور ہمدردی دیکھ کر بہت حیران ہو اور اس کو بھی اس سے بہت محبت ہو گئی۔ جب شہزادی حمام سے نکلی تو باندی اسے اپنے میلے کپڑے پہنا لائے اور اس سے ہر طرح کی خدمت لینی شروع کی۔ شہزادی بیچاری قسمت سے لاچار تھی، اسی پر شاکر رہے۔ وہ دن بھر کا کام کاج کر کے شام کو ایک کوٹری میں چلی جایا کرتی۔ ایک دن بادشاہ کو جو اپنی بیٹی کا کچھ خیال ہے تو ایک خواجہ سرا کو اس کے حال پوچھنے کے لیے جنگل میں بھیجا۔ وہ اسی جگہ آیا اور شہزادی کا حال پوچھا۔ اس نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں بہت اچھی ہوں، افسوس میں یہاں سے نکل نہیں سکتی۔ مجھے یہاں اپنے ماں باپ کی جدائی کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں، صرف میری پٹاری جو محل میں رہ گئی ہے اس کی ضرورت ہے، وہ دے جاؤ۔ خواجہ سرا واپس بادشاہ کے پاس گیا اور سارا حال بیان کر کے اس کا پیغام جو پٹاری کے واسطے سا سنایا۔ بادشاہ نے وہ پٹاری بھجوا دی۔ یہ پٹاری جادو کی تھی۔ بچپن میں جب شہزادی کا دل اداس ہوتا تو وہ اس میں طلسمات کی سیر دیکھا کرتی اور اسی سے دل خوش کیا کرتی تھی۔ اب وہ پٹاری شہزادی کے پاس پہنچ گئی تو جب اس کو اپنے کام کاج سے فرصت ملتی اس پٹاری سے اپنا دل بہلایا کرتی۔ ایک دن سوداگر بچہ آدھی رات کو کسی کام کے لیے اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی کوٹری میں عجب بجلی کی سی روشنی ہو رہی ہے۔ اس نے کواڑوں میں سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہے اس کے سامنے پریوں کا اکھاڑا جمع ہوا ہے اور بادشاہی دربار لگ رہا ہے، اور یہ کبھی کبھی اپنے حال پر خیال کر کے کہتی ہیں کہ جو باندھی تھی سو بیوی ہوئی، جو بیوی تھی سو باندھی ہوئی۔ سوداگر بچہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، فوراً دروازہ کھٹکھٹایا۔ شہزادی نے جلدی سے جلسہ برخاست کیا اور سامان سمیٹ کر پھر اس پٹاری میں بھر دیا اور ڈرتے ڈرتے کنڈی پر۔ سوداگر بچے نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، اور جب اس کا تمام حال اول سے لے کر آخر تک سنا تو بہت شرمندہ ہو
اسی وقت اس مکار باندی کو جو فریب سے بیوی بن گئی تھی تھوتھے تیروں سے مروا ڈالا اور شہزادی کو نہلا دھلا کر اچھے اچھے کپڑے پہنائے اور اس محل کی ملکہ بنایا۔ پھر اس سے شادی کر کے وہ دونوں اس باغ میں رہنے سہنے لگے اور یوں ہی یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، برے کام کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، اس لیے اچھا سوچیں، اچھا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے گا۔ ملتا ہوں اگلی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، میرے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب۔ اللہ نگہبان۔